بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین مومنہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہ گیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی مومنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور یہ آیت تلاوت کی: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں تہجد اور وتر پڑھے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی تو آپ نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی اور باہر مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ میں ایک رات اپنی خالہ مومنہ رضی اللہ عنہا کے جہاں سو گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ میری خالہ نے آپ کے لیے گدا بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے۔ پھر جب آخری رات میں بیدار ہوا تو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کیے۔ پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا، اور آپ کے پاس آ کر آپ کے بازو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور میرے کان کو شفقت سے پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 نماز پڑھی، پھر وتر کی نماز پڑھی۔ ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہ گئے جو ان کی خالہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی طول میں لیٹے۔ پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں آپ بیدار ہوئے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کیا۔ پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر مشکیزے کے قریب گئے جو لٹکا ہوا تھا۔ اس کے پانی سے آپ نے وضو بہت اچھے طرح سے پورے ادب کے ساتھ کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح وضو وغیرہ کیا اور نماز کے لیے آپ کے بازو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اسی ہاتھ سے بطور شفقت میرا کان پکڑ کر ملنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، اور پھر 2 رکعت پڑھی، اور پھر 2 رکعت پڑھی، اور آخر میں وتر کی نماز پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آیا تو آپ اٹھے اور 2 ہلکی فجر کی سنت رکعت پڑھی اور نماز فرض کے لیے باہر تشریف مسجد میں لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی، پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا۔ اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا۔
حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے۔ ہشام بن یوسف نے کہا، میں سمجھتا ہوں ابن جرجہ نے یوں کہا، یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال و اسباب میں اس مرد کی حصہ دار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، اس لیے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا، میں ہوش میں آ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا، البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لیے وصیت کر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نقص کر دیا، چنانچہ اب مرد کا حصہ 2 عورت کے حصے کے برابر ہے، اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لیے اس مال کا 6واں حصہ ہے۔ بشطریقہ میت کے کوئی اولاد ہو، لیکن اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو بلکہ اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، جبکہ اولاد ہو لیکن اگر اولاد نہ ہو تو 4تھائی ہوگا، اور شوہر کا آدھا حصہ ہوگا، جبکہ اولاد نہ ہو لیکن اگر اولاد ہو تو 4تھائی ہوگا۔ یہ حدیث ابو الحسن الطاؤسی نے بھی بیان کی ہے، اور جہاں تک مجھے یقین ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہی سے بیان کیا ہے کہ آیت، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ، اور نہ انہیں اس گھر سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتہ دار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے، اگر انہیں میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، یا پھر وہ جسے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرتے، اور چاہتے تو نہ بھی کرتے۔ اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتہ دار اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔